رب الکریم کہہ کے بسم اللہ رحمان و رحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان و رحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ ہے تو ہی مالک، تو ہی بندہ نواز، جانتا ہے تو ہمارے دل کے راز، کیا زمین کیا آسمان کیا صبح و شام، ہیں سبھی تیرے اشاروں کے غلام، تو جو چاہے ذرہ بھی ہو آفتاب، جس کو چاہے اس کو دے تو بے حساب۔ جس پہ ہو تیری عنایت کی نظر، ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ وہ بشر، کوئی مفلس ہے کہ دولت مند ہے، تیری رحمت کا ضرورت مند ہے، نیک ہے اور کون بد انسان ہے، اس کی تو بس تجھ کو ہی پہچان ہے۔ کیا خبر جو یہاں گناہ گاروں میں ہو، وہ تیری قدرت کے شہکاروں میں ہو، ہم کو دکھلا نیکیوں کا راستہ، تجھ کو ہے اپنے نبی کا واسطہ، دل کو دو دنیا کی دولت بخش دے، یعنی انسان کی محبت بخش دے، اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان و رحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان و رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت
تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ وہی احمد تھا جسے ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی احمد جسے ناز تھا کل خوش مزاجی پر۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه السلام۔ محترم اسٹیج پر تشریف فرما سبھی حضرات، بالخصوص ہمارے حافظ و قاری محمد افضل صاحب اور دیگر سبھی حضرات، اور سامنے تشریف فرما سننے والے سامعین محترم اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، جن جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سال حج کے لیے عزم حج کے طور پر قبول فرمایا ہے، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس بات کی مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا حج کو قبول فرما کر حج مبرور بنا دے، نیکیوں سے بھرا ہوا حج بنا دے۔ چونکہ حج زندگی میں اصل ایک مرتبہ ہی فرض عبادت ہے اور اسلام کی بیسک چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں کے سلسلے میں بتایا۔ پہلے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، زبان سے اقرار اور دل سے اس کو تسلیم کر کر اپنے دیگر اعضاء سے عمل کر کے مسلسل عمل کی زندگی میں رہنا۔ دوسرے نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، چوتھے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام، 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ جو اسلام کی بنیاد میں سے۔ تو چونکہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور جس میں جان، مال، وقت تینوں چیزیں لگتی ہیں، دوسری عبادتیں ایسی ہیں جس میں جان لگتی ہے مگر مال نہیں لگتا، جیسے نماز جس میں جان لگتی ہے، مال کا خرچہ کچھ نہیں۔ زکوٰۃ صرف مال لگتا ہے، جان نہیں لگتی۔ روزہ جس میں جان لگتی ہے، مال نہیں لگتا۔ لیکن حج بیت اللہ ایسی عبادت ہے، جان اور مال اور وقت، موجودہ زمانے میں وقت کا دینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے ایسے حاجی حضرات ہیں جو ہمارے حج کے پروویٹر صاحب حضرات سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ مختصر سے مختصر وقت میں ہم کو واپس کر دیے تو اچھا ہے، یعنی 8 دن 10 دن 12 دن کے اندر ہی واپس ہو جائیں۔ حالانکہ دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبۃ اللہ جس کی زیارت کرنے کے لیے دنیا میں لوگ تمنائیں رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو گویا اس زمانے میں وقت کی قربانی بھی اس سلسلے میں بڑی اہم ہے۔ تو 3 چیزیں ہم حج کے سلسلے میں لگاتے ہیں، ایک جان، دوسرے مال اور تیسرے وقت کی قربانی۔
یہ سب چیزوں کے ساتھ حج کو جانا ہوتا ہے۔ جب ایسی اہم عبادت ہے تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جس عبادت میں جتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے تو اس میں نفس اور شیطان کی طرف سے کچھ خلل کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہوتی ہیں، چونکہ ازل سے شیطان ہمارا دشمن رہا ہے اور اللہ کے حضور میں اس نے یہ وعدہ کیا ہے چیلنج کے ساتھ، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین۔ اس نے اللہ کے حضور میں یہ کہا کہ اے پروردگار، آپ نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا، میں بھی آپ ہی کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پوری اولاد آدم کو جنت کے راستے سے ہٹا کر رہوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کوشش کر لے، مگر جو میرے مقبول بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی جادو نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، یہ فرمایا۔ تو حج کے سلسلے میں 2-3 اہم ضروری باتیں سمجھنے کے لیے اور اس کی تیاریوں کے لیے اس طرح کے سیمینار رکھے جاتے ہیں، کیونکہ بڑی عبادت ہے جس میں جان، مال، وقت تینوں لگنا ہے۔ تو اب یہ ہماری عبادت نہ صرف یہ کہ عبادت ہو بلکہ مقبول بھی بنے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام ہم کرتے تو ہیں مگر اللہ کے یہاں سے اس کو مقبول ہونے کی سرٹیفکیٹ ملنا بھی ضروری ہے، ورنہ صرف عبادت مقصود نہیں، اللہ کے یہاں عبادت کا قبول ہونا اصل ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں کچھ ضروری مذاکرہ کہ ہم حج بھی کریں اور ہمارا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ تو اس کے سلسلے میں 2 قسم کی تیاری بتائی جاتی ہے۔ ذرا زیادہ آواز ہو جا رہی، کیا بات ہے؟ آواز کم کر، نہیں آواز بڑھ جا رہی، کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک۔ 2-3 باتیں اس سلسلے میں تیاری سے متعلق۔ نمبر 1، وہاں پہنچنے کی ظاہری تیاری، جو ویزا اور دیگر چیزیں، پاسپورٹ، ڈاکومنٹس وغیرہ، یہ چیزوں کا تعلق تو الحمدللہ ہم نے ادا کر دیا اور ہم جانے کے لیے مکمل تیار ہو چکے ہیں، ہمارے ویزے لگ چکے اور پاسپورٹس وغیرہ مکمل تیار ہیں، گویا وہاں تک پہنچنے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں رہی، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی سکت رکھتا ہو۔ تو ایک سکت تو ہماری پوری ہو گئی، ظاہری تیاری ڈاکومنٹس کے اعتبار سے، سفر کرنے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ ہمارے فلائٹس کی ٹکٹیں وغیرہ سب الحمدللہ متعین ہو چکی ہیں۔ دوسری ایک اہم تیاری جو جسمانی اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرنا، اس کے سلسلے میں مختلف کلاسز جو لی جاتی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ جس میں جسمانی تیاری بھی اور روحانی تیاری۔ جسمانی تیاری کے لیے مختلف جگہوں میں حج کمیٹی کے تحت میں ہم نے دیکھا کہ حاجی حضرات کو باضابطہ واکنگ کرنا بھی سکھایا گیا، اور واکنگ کا طریقہ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے تھوڑی دور بھی جانا ہے تو 2 ویلر 4 ویلر ہمارے لیے موجود، مگر وہاں سفر میں رہیں گے تو وہاں زیادہ تر پیدل چلنے سے ہی معاملہ متعلق ہوگا۔ اس لیے جسمانی اعتبار سے بھی تیار ہونے کے لیے مختلف مشورے اور تجاویز آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، یہ جسمانی تیاری بھی ضروری ہے، اور ظاہری اعتبار سے بیماریوں سے پاک ہونا بھی سفر حج کے لیے ضروری ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اکثر سننے کو ملتا ہے اور آپ سنتے ہیں کہ من لم یمنعہ عن الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حامس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ، کہ جس کسی مومن کے واسطے، ایسے مومن اور ایسے آدمی جس کے پاس اللہ نے مال کی فراوانی رکھی ہے اور ظاہری اعتبار سے راستے کی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سفر نہ کر سکے، اور کوئی بیچ میں ظالم قسم کا آدمی راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ویسا بھی نہیں، اسی حالت میں بغیر حج کیے کہ دنیا سے ویسے لوگ رخصت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کی موت
یا تو یہودی یا نصرانی کی حالت میں موت ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سال ہم کو حج بیت اللہ کے لیے مقبول فرمایا ہے، تو الحمدللہ ایسی چیزوں سے تو ہم ضرور بچ گئے، اور ہر سال جتنے لوگ بھی منتخب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ وہ ایسی حدیث کے اندر جو دھمکی آمیز بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی تمام قسم کی سہولتیں رکھ کر بھی حج بیت اللہ کو نہیں جاتا تو اس کی موت یا تو یہودی یا عیسائی کی شکل میں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لحاظ سے ہماری جسمانی تیاری بھی ہو گئی، سفر کی تیاری بھی ہو گئی۔ اب روحانی تیاری میں جتنا بھی ہم سنیں اور سناتے رہیں کم ہے، جتنا بھی زیادہ سنیں اور سناتے رہیں کم ہے۔ آئیے اس سلسلے میں روحانی تیاری کے لیے کیا کیا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے حج کی عبادت کے معاملے میں یا اور کسی عبادت کے معاملے میں نیت کو صحیح کرنا، عربی میں اس کو تصحیح نیت کہتے ہیں، نیت کو صحیح کرنا، کیونکہ نیت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پر رکھا ہے، تو اعمال کا مقبول ہونا ہماری نیتوں کی بنیاد پر ہی ہے۔ اب حج کا مقبول ہونا بھی انشاءاللہ ہماری نیتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ تو تصحیح نیت کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے جائیں گے، تو اس سلسلے میں اکثر و بیشتر یہ بات ایک زمانے سے دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے ہی حاجی حضرات حج کرنے جانے والے ہوتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ عازمین حج لگتا ہے، حج کر کے آتے ہیں تو حاجی صاحب کے نام سے نام لگ جاتا ہے، اور لوگوں کو اس معاملے میں یہ بھی ہوتا ہے خیال کہ جب ہم سفر حج سے واپس آئیں اور کوئی ہمارے نام کے ساتھ رقعے میں یا دعوت نامے میں حاجی بول کر نہیں لکھتا تو ذرا دل میں قلق ہوتا ہے۔ بلکہ ہم نے ایک واقعہ یہاں تک سنا کہ پرانے زمانے میں جب پانی کے جہاز سے حج ہوتا تھا تو بہت قربانیاں دینی پڑتی تھی، اس میں 4 مہینے لگتے تھے کم از کم، جانے آنے میں 4 مہینے۔ تو واپس آنے کے بعد ایک حاجی صاحب کے گھر میں ایک رقعہ ایک صاحب لا کر دیے، شادی کا رقعہ، مگر اس رقعے میں نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھا ہوا تھا، الحاج نہیں لکھا تھا، بس نارملی انداز میں نام لکھا ہوا تھا۔ تو وہ صاحب اس وقت گھر میں نہیں تھے، بچے کے ہاتھ میں رقعہ دے کر جانے والے چلے گئے۔ بعد میں آنے کے بعد پوچھے بھائی کہاں سے آیا رقعہ، کس کی طرف سے؟ فلاں فلاں صاحب دے کر گئے، آپ نہیں تھے۔ تو رقعہ پڑھنے کے بعد بولے بھائی میں اتنی محنت کر کے، اتنا پیسہ لگا کے، اتنا وقت لگا کے حج کر کے آیا، میرے نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھے، ایسی کی تیسی رقعے کی لے لیا کہ واپس کر دو، نیاتیں بولو۔ تو ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا حج کرنے والے نے حج اس واسطے کیا کہ رقعے میں الحاج کا نام لکھا جانا؟ نہیں لکھے تو ان کو غصہ آیا۔ بتائیے کیا یہ پورے گھڑے بھر دودھ میں ایک ناپاک قطرہ ملا دیا کہ نہیں ملا دیا؟ پورے کے پورے حج کا سفر شروع سے لے کر جو کچھ کیا اس وقت سے، پھر بعد میں بھی حج سے آنے کے بعد بھی اس کو باقی رکھنا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو تصحیح نیت کا معاملہ ایسا ہے۔ اور اسی طرح اس مسئلے میں کبھی کبھار یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ گزشتہ 3 سال 4 سال پہلے ہمارے رشتہ داروں میں فلاں فلاں صاحب حج کو جا رہے تھے، تو ہم ان کو اپنے گھر کو بلائے اور دعوت دیے، کھانا کھلائے اور پھول پنائے اور ایسے ایسے استقبال کرے۔ اب ہم جا رہے ہیں تو ہم کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ بھی بات سامنے آتی ہے، دل میں ڈالتا ہے شیطان، کیونکہ شیطان تو اللہ کے پاس سے وعدہ کر کے آیا کہ حتی الامکان نیک بندوں کے نیک اعمال کو تباہ کر کے جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ تو حج کی مقبولیت میں جو چیزیں خطرہ ڈالتی ہیں وہ نیت کی خرابی ہیں۔ ایک 2-3 باتیں میں نے نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ نیت کو صحیح کرنے میں اس مسئلے کو اہمیت دیں۔ اسی طرح روزانہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کوئی بھی نمازی عبداللہ، نمازی عبد الرحمن، نمازی افضل صاحب ایسا نہیں بولتا۔
لیکن حج کر کے آنے کے بعد حاجی عبداللہ، حاجی عبد الرحمن، حاجی فلاں، تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ نے 2-3 جگہوں پر اپنے نام کے ساتھ حج کی نسبت اور عمرے کی نسبت کو جوڑا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے واسطے کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اور ایک جگہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اے لوگو حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے کرو۔ یہ بار بار للہ کا جو لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو، یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، دنیا میں حاجی کہلانے یا معتمر کہلانے کے واسطے ایسا نہ کیا جائے، ورنہ ہماری نیت میں جب خطرہ آئے گا تو یقیناً جھولی میں خطرہ ہی خطرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہوا تصحیح نیت کے بارے میں۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ الحمدللہ حج کو جانے کی ہم تیاریوں میں ہیں، اس میں حج کے کاموں میں سے بڑا اہم کام مرد حضرات کے لیے احرام پہننا ہوتا ہے، یعنی اپنے ظاہر کو بدل کر 2 انتہائی صاف ستھرے سفید کپڑے، اور سفید کپڑے مسنون ہیں، باضابطہ یہاں لگایا گیا، دیکھیے خواتین کے لیے بھی ایک نمونہ لگایا گیا، مرد حضرات کے لیے بھی نمونہ لگایا گیا ہے احرام کا۔ اور یہ احرام گویا علامت ہے، ٹریننگ ہے مرد حضرات کے لیے خصوصاً، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم اس دنیا سے آخری سفر کریں گے، تو اس سفر کے موقع پر سلے ہوئے کپڑوں میں قبر میں نہیں جانا ہے، بلکہ غیر سلے ہوئے کفن میں ہی جانا۔ ایک لحاظ سے یہ کفن کی ٹریننگ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے حضور میں جانے کے معاملے میں آدمی دنیا کی نئے رنگیوں کو اور دنیا کی اہم ایسی باتیں جس سے صرف دنیا خوشدار اور خوشبودار نظر آتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے جھٹک کر صرف اور صرف اللہ کے حضور میں جانے کی نیت سے جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر بدلا جاتا ہے، اور وہ ظاہر کا بدلنا شرائط حج میں سے ہے۔ مثلا احرام کے بغیر نہ تو عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے، تو گویا ظاہر کو بدلا۔ کیا صرف اللہ کے یہاں ظاہر کا بدلنا ہی ضروری ہے؟ دل میں اگر کوئی آدمی اپنے اندر کینہ کپٹ، حسد یا کسی سے دشمنی اور بغض رکھ کر حج کرنے جائے تو کیا ایسا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی تجزیہ کرنا ہے۔ اس کے سلسلے میں ابھی الحمدللہ ہمارے پاس سفر کرنے کے لیے 10-12 دن ضروری موجود ہیں، تو ان 10-12 دنوں میں یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جانے سے پہلے ایسے تمام معاملات کو درست کر لیں کہ جانے سے پہلے ایسے تمام چیزوں کے سلسلے میں ہم ضرور کوشش کریں۔ نمبر 1، لینا دینا اگر کسی سے باقی ہے تو اس کو درست کر لینا، تاکہ قرضے کا معاملہ، اور جیسے حدیث میں ہم نے یہ سنا کہ اگر کوئی انسان مسلمان شہادت کی موت بھی پائے مگر اس پر قرضہ باقی ہے تو شہادت کی موت بھی قرضے سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی کل قیامت میں۔ تو اسی طرح حج کو جانے کے سلسلے میں قرضوں کا معاملہ بھی آپس میں سٹ کر جانا، ضروری نہیں ہے کہ ادا کر کے ہی، بلکہ کچھ اس معاملے میں بات سٹ کر لینا کہ بھائی آنے کے بعد دوں گا، یا میری عدم موجودگی میں میرا بچہ، میرے فلاں رشتہ دار اس مسئلے کو حل کریں گے، یہ ذمہ داری دے کر جانا۔ دوسرا اہم مسئلہ کہ جن کسی لوگوں کے ساتھ ہماری رشتہ داری کی بنیاد پر ناچاقی ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہو کر ہے اور کسی سے کچھ رشتہ داری کے مسئلے میں آپس میں کچھ ہو کر ہے، ایسی چیزوں کے معاملے میں بھی دل کو صاف کرنے کے لیے معافی تلافی کر لے کر جانا، تاکہ وہاں جا کر ہم اللہ کے گھر کے اطراف تو پھر رہے ہوں اور غیبی ندا، کہیں غیبی آواز یہ آ جائے کہ اے بندے، تو نے ہمارے لیے ظاہر تو بدلا مگر اپنے دل کی کیفیت کو نہیں بدلا۔ اس لیے ایسی آواز آ سکتی ہے اور دل میں سے اندر سے یہ آواز سمجھ میں آ سکتی ہے، اور ایسے حالات بنتے ہیں۔ اس لیے
اپنے دل کو بھی صاف کر کے جانا، جن سے کچھ آپس میں ناچاقیاں ہو گئی ہیں لین دین میں یا رشتہ داریوں میں یا کسی اور معاملات میں، ایسی کچھ باتیں ہو گئی ہیں تو معافی تلافی کر کے جانا یہ حج کو مقبول بنانے کے واسطے بہت ضروری ہے۔ اور حج مقبول ہی ہم سب کے لیے اصل ہے، کیونکہ کوئی سی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو صرف عبادت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کا قبول ہونا بھی ہمارے لیے ضروریات میں داخل، اور حج بیت اللہ تو زندگی میں ایک مرتبہ ہونے والی عبادت، لہٰذا اس کے سلسلے میں ان سب چیزوں کے بارے میں ضروریات میں جو چیز داخل ہیں اس کی فکر کرنا اور اس کے لیے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ بہت ضروریات میں سے شامل ہے۔ آپ سبھی حضرات کو میں مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو یہیں مکمل کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے حضرات میں سے مفتی مظہر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اب ہم ان سے تفصیلی طور پر کتاب سنیں گے بھی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کے حج کو حج مبرور بنائے، جانے سے پہلے کی تمام تیاریوں میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ابھی ہم مفتی ملک صاحب سے اقوال زرین سن رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ایک درمیان میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں جو حضرات پہنچے ہیں وہ تو الحمدللہ اس پروگرام سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سے افراد ہیں جو کسی وجہ سے یا اپنے مرض کی وجہ سے یا اپنے دور ہونے کی وجہ سے وہ اس پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، تو یہ پروگرام عالمی طور پر یوٹیوب کے اوپر نشر کیا جا رہا ہے، تو اس پروگرام سے وہ اپنے مقام پر رہ کر کے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے عازمین میں سے کوئی عازم نہ پہنچے ہوں تو ان کو اس کی اطلاع کر دیں۔ پھر آج کا یہ پروگرام عرفہ ٹورز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کے روح رفزاں یعنی حافظ محمد افضل صاحب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ ٹورز کو ایک نمایاں کردار دیا ہے۔ جو ہندوستان کے 27 ٹور آپریٹرز ہیں ان میں سے ایک حافظ افضل صاحب ہیں، جن کے ساتھیوں میں جو ہے 30 سے 35 جو ہے ٹور آپریٹر ہیں۔ گویا کہ حافظ صاحب ایک گلدستہ ہیں جس کے اندر بے شمار پھول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ صاحب کو ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اب میں دعوت کلام کے لیے ہمارے تلنگانہ کے جو ہے ایک مشہور و معروف ثنا خاں ہمارے حافظ و قاری علیم الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کو ایک نعت پاک سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم۔
رتبہ ملا ایسے انداز کا، ان کو رتبہ ملا ایسے انداز کا، ماہ میں جیسے ماہ سیام آ گیا، ماہ میں جیسے ماہ سیام آ گیا۔ جو محبت خدا سے نبی سے کرے، جو محبت خدا سے نبی سے کرے، اور خدا بھی نبی اس سے الفت رکھے، اور خدا بھی نبی اس سے الفت رکھے۔ مل گیا تھا یہ شرف ان کے دربار سے، مل گیا تھا یہ شرف ان کے دربار سے، جنگ خیبر میں حیدر کا نام آ گیا، جنگ خیبر میں حیدر کا نام آ گیا۔ نعت گوئی صحابہ کی سنت رہی، نعت گوئی صحابہ کی سنت رہی، یہ سعادت بھی تجھ کو ملی ہے علیم، یہ سعادت بھی تجھ کو ملی ہے علیم۔ مدح خانوں میں آقا کے یہ شکر ہے، مدح خانوں میں آقا کہ یہ شکر ہے، اب تو تیرا یہاں پر بھی نام آ گیا، اب تو تیرا یہاں پر بھی نام آ گیا۔ جب جہاں میں اندھیرا سا چھانے لگا، نور بن کے خدا کا پیام آ گیا، تھے جو بے چین ان کو قرار آ گیا، انبیاء کا جہاں میں امام آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی ہم قاری علیم صاحب سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں جس شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں وہ آج کی اس مبارک محفل کے لیے حج کی ترتیب کو سمجھانے کے لیے مدعو کیے گئے ہیں، اور جیسا میں اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے عرفات ٹورز کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے، اور عازمین سے میں خاص درخواست کروں گا کہ دائیں اور بائیں جانب سامنے کے حصے میں کرسیاں خالی ہیں، تو ذرا پیچھے بیٹھنے والے حضرات اگر آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے مقام کے اعتبار سے آگے بڑھا دے گا۔ تو جہاں دائیں اور بائیں جانب کرسیاں ہیں وہاں پر تھوڑا آگے تشریف لا لیں۔ آج میں جو ہے حضرت مولانا سید مظہر قاسمی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے جو ہے مفید مشوروں سے ہم سب کو نوازیں اور پوری حج کی تفصیل سے ہم سب کو عنایت فرمائیں۔ جی نعت پڑھا دوں، نعت پڑھا دوں۔ جی ہمارے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب جو ہیں تشریف فرما ہیں، جو ہمارے صرف علاقے تلنگانہ کے لیے نہیں بلکہ آندھرا کے لیے ہی نہیں بلکہ جیسے مراٹھواڑہ ہے، ودربھا ہے، بلکہ سارے ہندوستان کے لیے ایک جانی مانی شخصیت ہیں، جو عالمی طور پر جن کو سنا جاتا ہے اور جن کی مدح سرائی کی جاتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو ثنا خاں ہمارے حیدرآباد کو عنایت فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے اپنی نعت سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بارگاہ رسالت میں ایک مکمل نعت سے پہلے ایک مطلب دو شعر نعت پاک کے پیش کر سماعت فرمائیے گا۔ جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، سبحان اللہ۔ جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی جو کائنات کی
قدموں کی مہربانی ہے میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے جو کائنات کی مطلب سمجھ فرمائیے گا کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے کہاں حضور کہاں حضور اپنی مدح خوانی ہے زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے نعت کے چند شعر سمجھ میں گا ارشاد دن رات ہے رحمت کی برسات مدینے میں سبحان اللہ برسات مدینے میں دن رات رحمت کی برسات مدینے میں ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک رات مدینے میں ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں کعبہ بھی مقدس ہے اقصیٰ بھی مقدس ہے بے شک اقصیٰ بھی مقدس ہے کعبہ بھی مقدس ہے اقصیٰ بھی مقدس ہے پر سب سے نرالی ہے ایک بات مدینے میں ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں شعر سماعت فرمائے گا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ہر زائر طیبہ کی پیشانی ملک چومے ہر زائر طیبہ کی پیشانی ملک چومے بڑھ جاتے ہیں انسان کے درجات مدینے
درجات مدینے میں ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. جی ارشاد. موت آئے تو طیبہ کی گلیوں ہی میں دم نکلے. موت آئے تو طیبہ کی موت آئے تو طیبہ کی گلیوں ہی میں دم نکلے. پھر خیر سے گزریں گے دن رات مدینے میں. دن رات مدینے میں. حضرت نعت پاک کا وقتہ ہے. میرے والد محترم الحاج بے ہوش محبوب نگری جو ایک نعت کے شاعر کیسے جانے جاتے ہیں ان کی نعت پاک ہے یہ. بے ہوش کے دامن میں کچھ اشک کے موتی ہیں. بے ہوش کے دامن میں کچھ اشک کے موتی ہیں. بے ہوش کے دامن میں کچھ اشک کے موتی ہیں. پہنچا دے خدا را یہ سوغات مدینے میں. سوغات مدینے میں. دن رات ہے رحمت کی برسات مدینے میں. ایک عمر سے بہتر ہے ایک رات مدینے میں. ماشاءاللہ. ہم ابھی نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا فرمائیں ایک ایک بات ہم جو ہے اپنے دل پر نقش کر لیں وہ ہمارے پورے سفر میں انشاءاللہ کام آئے گی. اور جیسا کہ کہا گیا تھا کہ ایک کاپی اور پین ساتھ میں رکھیں اس میں بہت ساری ضروری چیزیں ہم نوٹ فرما لیں وہ ہمارے لیے جو ہے پورے سفر کے اندر بہت کام آئے گی اور سفر کا ساتھی بنے گی انشاءاللہ. حضرت مولانا مظہر صاحب نقشبندی.